السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایاز شجاع، آپ کے اپنے پروگرام دا بیوروکریٹ کے ساتھ۔ ناظرین، کورونا کے وار پوری دنیا میں نہیں اب پاکستان میں بھی جاری ہے۔ وہ خوف جو پوری دنیا پہ طاری تھا اب پاکستانی عوام بھی اس کو محسوس کر رہی ہے۔ لاہور میں بھی کورونا کے کیسز جو ہیں پورے پنجاب میں سب سے زیادہ سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، یہ تو ہمارا پہلا فیلئر تھا کہ ہم کورونا کو اپنے ملک میں آنے سے نہ روک سکے۔ نہ ہم نے اپنے ایئرپورٹس پہ انتظام کیا، نہ ہی ہم نے دوسرے جو ہمارے چیک ان پوائنٹس تھے سرحد پہ ان پر کوئی اس طرح کا انتظام کیا کہ جو زائرین آ رہے تھے ایران اور دوسرے ممالک سے ان کو ہم چیک کر سکتے۔ لیکن اس پہ طرفہ تماشا یہ کہ جو کورونا کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں ملک میں اس پر بھی بہت سارے شکوک و شبہات کیے جا رہے ہیں۔ مثلا میں آپ کو ایک مثال دوں گا کہ سیالکوٹ کی ڈسٹرکٹ جیل میں 550 قیدی موجود ہیں اور ایک ڈاکٹر جو ان کو علاج کی سہولیات فراہم کر رہا تھا جیل میں، اس کا ڈاکٹر توحید محمد کا یعنی کہ تھوڑا سا اس کو فیور محسوس ہوا تو جب اس کا حکومت پنجاب کی سرکاری لیب میں ٹیسٹ کیا گیا تو اس کا 2 روز پہلے یعنی ٹیسٹ کرنے کے بعد انہوں نے پازیٹیو شو کیا، جس کے بعد اس پوری جیل میں ایک بھگدڑ کی فضا قائم ہو گئی کہ اگر اس کو کورونا ٹیسٹ پازیٹیو ہے تو جن جن قیدیوں کا اس نے علاج کیا وہ تمام بھی یقیناً پازیٹیو ہوں گے، اور جیل حکام نے ان تمام کے کورونا ٹیسٹ کرنے کے لیے بھی حکومت پنجاب کو درخواست کر دی۔ لیکن 2 روز بعد جب اس کا وہ جو ٹیسٹ پوری رپورٹ جاری کرتے ہیں اس میں اس کا وہ ٹیسٹ نیگیٹو آیا۔ اسی طرح میں کیمپ جیل لاہور، ڈسٹرکٹ کیمپ جیل لاہور کی بات کروں تو وہاں 500 سے زائد قیدیوں کے کورونا ٹیسٹ کروائے گئے۔ حکومت پنجاب کی لیبز میں یہ ٹیسٹ ہوئے اور انہوں نے 51 یہ جب پروگرام میں ریکارڈ کر رہا ہوں جس روز جمعے کے روز 2 روز قبل جب آپ یہ دیکھ رہے ہیں اس سے پہلے تو اس وقت تک 51 قیدیوں میں انہوں نے کورونا ٹیسٹ کہا کہ جی پازیٹیو ہے۔ لیکن جب یہ جیل کے ڈاکٹر والا سیالکوٹ جیل کا واقعہ ہوا تو جیل حکام نے اپنی تسلی کے لیے ان میں سے 2 قیدیوں کے ٹیسٹ شوکت خانم سے کروائے جن کا سرکاری لیب سے ٹیسٹ پازیٹیو آیا تھا، لیکن شوکت خانم نے ان دونوں کا نیگیٹو قرار دیا۔ تو اس وقت سب سے بڑا کوسچن یہ ہے کہ جو ہمارے سرکاری ہاسپٹلز کی لیبز یا محکمہ صحت کی جو لیبز ہیں اس میں جو ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کے رزلٹ کس قدر قابل اعتبار ہے۔ اگر اعتبار کی بات کریں تو آج جو ہمارے گیسٹ ہیں وہ ہے ڈائریکٹر جنرل فورنزک لیب ڈاکٹر محمد اشرف طاہر۔ انہوں نے یعنی ان کے کریڈٹ پہ ہے کہ جو زینب قتل کیس تھا اس کے قاتل کا بھی جو یہاں سے ڈی این اے ٹیسٹ ہوا تو تب ہی پولیس اس کو پکڑ سکی، اس سے پہلے وہ ٹامک ٹوئیاں مار رہے تھے۔ اس کے بعد پھر قصور میں ہی وہ جو مشہور بچوں کو قتل کرنے والا، زیادتی کے بعد ہی قتل کرنے والا کیس تھا وہ بھی ڈاکٹر صاحب نے ہی یہاں انہی کی لیب میں اس کا ڈی این اے ہوا اور اس کے بعد پولیس اس کو پکڑ سکی۔ اور جہاں میں آپ کو ایک اور خوشخبری سناتا چلوں پاکستانیوں کے لیے کہ یہاں پہ ڈاکٹر صاحب کورونا کے ٹیسٹ کر رہے ہیں اور ڈاکٹر صاحب کا دعویٰ ہے کہ پاکستان نہیں دنیا کے کسی کونے میں آپ یہ ٹیسٹ دے کے جائیں، اس کے اگر کسی ایک رزلٹ میں کوئی ایک فگر کا بھی فرق آ گیا تو میں اس کا ذمہ دار ہوں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ ڈاکٹر صاحب چونکہ باقی تو آپ کی لیب کی جو خدمات ہیں اس کو تو ہم بات نہیں آج کریں گے کہ جس طرح ریپ کیسز پہ بچوں کے ساتھ خصوصاً ریپ کیسز میں اس لیب نے جو خدمات انجام دی، کورونا کے حوالے سے ٹیسٹ کب سے آپ نے شروع کیے اور کتنے ٹیسٹ کر چکے ہیں اور یہ کیپیسٹی کتنی ہے اور اس کو کتنا آپ انہانس کریں اور کیا حکومت پنجاب اس میں آپ کی مدد کر رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ہفتے کوئی تقریباً 2 یا 3 تاریخ کو چیف سیکرٹری گورنمنٹ پنجاب میجر اعظم سلیمان صاحب نے مجھے کال کیا اور اسی وقت چیف سیکرٹری جو ہوم سیکرٹری ہیں آقا محمد انہوں نے کال کیا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کر سکتے ہیں یہ ٹیسٹ۔ تو میں نے کہا جی ہم کر سکتے ہیں لیکن ہمارا مینڈیٹ نہیں ہے، ہمارے پاس تو ویسے فورنزک کے کیس ہی بہت آ رہے ہیں۔ دوسرا یہ کہ فیمیل سٹاف جو ہے وہ چھٹی پہ ہے، 90% جو 33% جو ہے نا وہ ہمارا فیمیل سٹاف ہے لیب کے اندر، تو ہماری پروڈکشن ویسے ہی کم ہو چکی ہے۔ لیکن چونکہ ایک نیشنل کاز ہے وی ول ڈو اٹ۔ ہم نے رات دن کام کر کے جو ہمارے سائنٹسٹ تھے میں نے 12 سائنٹسٹ اسپیئر کیے اور ان کا لیب بنائی سیپریٹ لیب، چونکہ اس کے لیے ہمیں سیپریٹ لیب چاہیے تھی اور ہم نے ورلڈ اسٹینڈرڈ پہ بنائی ہے، دس از اے اسٹیٹ آف دی آرٹ۔ تو ہم نے یہ 5 تاریخ تک ہماری لیب سیٹ ہو گئی تھی، 1 ہفتے میں نے کر لی 5 اپریل تک۔ اس کے بعد 6 کو ہمیں سیمپل آئے ہیں، 6 کو ہم نے شروع کیا ہے اور اس کے بعد ہم آج تک 600 سیمپل کر چکے ہیں۔
600 सैंपल का 600 से टेस्ट हो चुके हैं यहाँ पे। डेली की आपकी कैपेसिटी क्या है? डेली हमारी कैपेसिटी ये है कि कई दफा सैंपल देर से भी आते हैं, कम आते हैं, हमने बैच वाइज चलना होता है। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपके पास तमाम सैंपल टाइम पे आए, कोई प्रॉब्लम ना हो, हम रोजाना कितनी कैपेसिटी रखते हैं? 150 से 200 तक रोजाना कर सकते हैं। रोजाना करते हैं। एनहांस भी कर सकते हैं आप इसको। हमने वी आर इन फुल फोर्स, तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इक्विपमेंट आ जाए। वो मेरा ख्याल है कि मुझे जो वादा किया गया है वेंडर से या मैन्युफैक्चरर से अमेरिका से, वो 2-3 दिन में आ जाएंगे। तो हम कैपेसिटी 1500 से 2000 डेली तक ले जा सकते हैं। डेली ले जा सकते हैं। मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में अभी तक किसी लैब में अगर ये आपके पास ये आ जाता है इक्विपमेंट, तो इतनी कैपेसिटी नहीं है। और दूसरी बात, आप मुझे भी इंटरव्यू से पहले बता रहे थे कि आपका टेस्ट दुनिया में कहीं पे भी जाके हम टेस्ट करवा सकते हैं, इसके रिजल्ट में फर्क नहीं आएगा। देखें, जैसे हमारी एक क्रेडिबिलिटी है, हम उसको कभी लूज नहीं करना चाहते। फोरेंसिक की हमारी क्रेडिबिलिटी है, वी आर एक्रेडिटेड लैब ISO 17025, बाहर से क्रेडिट हुई है ये हमारी लैब। और इसी तरह हम वो उसका भी कहते हैं कि हमारा सैंपल जो हमने रिजल्ट दिया आप दुनिया की किसी क्रेडिबल, इंपॉर्टेंट थिंग इज क्रेडिबिलिटी ऑफ द लैब, जहाँ पे टेस्ट होना है क्रेडिबल लैब में ले जाएं, वी विल डिफेंड अवर रिजल्ट। इसी तरह हम ये कोरोना का जो कह रहे हैं कि जो हमारा टेस्ट जा रहा है और हम WHO स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं, और वो टेस्ट की हम उसके बिहाइंड है। अगर कोई आप रीटेस्ट करवाना चाहते हैं, भेज दें, अमेरिका, ब्रिटेन भेज दें, जर्मनी भेज दें, लेकिन हम उसको डिफेंड करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। ये वर्ल्ड क्लास लैब है। और ये जो हमें मुख्तलिफ वाक़यात, अभी मैंने अपने इंट्रो में भी आपने सुना कि जेल के हवाले से 2 वाक़यात सुनाए कि सियालकोट जेल में डॉक्टर का टेस्ट पहले करते हैं, एक ही स्वैब है, टेस्ट करके रिपोर्ट भेज देते हैं कि ये पॉजिटिव है, लेकिन 2 दिन बाद जब उसकी वो जो डिजिटल रिपोर्ट पूरी आती है तो उसमें लिखा होता है नेगेटिव। इसी तरह कैंप जेल में 2 कैदियों का, अपना 500 से ज्यादा कैदियों का होता है, तो 51 जिनका पॉजिटिव आया, उनको जब हम दोबारा रीटेस्ट करते हैं 2 कैदियों को सिर्फ शौकत खानम से, तो वो नेगेटिव आ जाता है। इसकी क्या वजह है डॉक्टर साहब? और क्या हम इक्विपमेंट हमारे पास शॉर्ट है या जो टेक्नीशियंस हैं उनकी गलतियां हैं? देखिए जी, इसकी कई रीजन हो सकती, मैं तो नहीं कर सकता, मैं तो गैस ही कर सकता हूँ ना, लेकिन वही लोग बता सकते हैं कि क्या खामियां हैं। हो सकता है उनके पास इक्विपमेंट नहीं है, टेस्ट नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, बहुत सी चीज़ें हैं। ये तो मेरा ख्याल है कि आप लोगों को उनसे पता करना चाहिए कि भाई हाँ, आपके टेस्टों में क्यों ये तजाद है। डॉक्टर साहब, क्या ये पॉसिबल है कि चूंकि इस वक्त तो ये मैंने अपनी पूरी उम्र जिंदगी में मैंने इस तरह की आफत पूरी दुनिया पे आते नहीं देखी, ज़लज़ले भी मैंने देखे, सैलाब भी, हमारे वतन अजीज में भी ज़लज़ला आया, सैलाब आया, लेकिन वो दुनिया के किसी एक मुल्क में या एक खित्ते में इस तरह की प्रॉब्लम आती है, बाकी रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड बिल्कुल सुकून से जिंदगी गुजार रही होती है, और इस तरह फिर पूरी दुनिया मदद के लिए भी उनकी आती है। हमारे यहाँ भी ज़लज़ले में लोगों ने मदद की, बैरून मुल्क से बहुत मदद आई। इस तरह की आफत मैंने आज तक दुनिया पे अपनी होश में आते नहीं देखी। तो ये जो हमें चैलेंज दरपेश है, क्या अगर हुकूमत पंजाब आपसे राब्ता करे तो हमारी जो लैब्स हैं, सरकारी लैब्स, उनको आप गाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि ताकि टेस्टों की 100% कंफर्मेशन हो। सिंध में भी सईद गनी साहब जो उनके मिनिस्टर हैं, उनका पहले वो टेस्ट पॉजिटिव आता है, बाद में पता लगता है कि उनको तो कोरोना है ही नहीं। ये बहुत कंफ्यूजन है इस वक्त हमारे यहाँ पे पूरे मुल्क में, किसी एक सूबे में नहीं, पूरे मुल्क में, कि आप टेस्ट करते हैं, पहले कहते हैं पॉजिटिव है और बाद में कहते हैं जी नेगेटिव है, या पहले कहते हैं नेगेटिव है लेकिन वो कोरोना का पेशेंट होता है उसका पॉजिटिव होता है। देखिए जी, मैं तो एक ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट बनाती है, लेकिन आपके पास ये कैपेसिटी है कि आप उनको गाइड कर सकते हैं? हाँ, अगर कोई हमसे मदद मांगेगा, जो हमारे पास नो है, वी विल बी मोर देन हैप्पी टू शेयर और गिव देम गाइडेंस। अगर कोई पूछेगा तो वैसे तो नहीं जाके कहेंगे अब यार मुझे मार वाली बात नहीं है कि हम उन्हें जाके खुद कहें तो वो कहेंगे हु आर यू। नहीं, तो ये तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनानी है कि स्टैंडर्ड एक ही हो। अब जैसे हम फोरेंसिक है, पंजाब में हमारी लैब भी है, बाकी सूबों में तो ऐसा फोरेंसिक नहीं है, किसी जगह भी है। तो हम तो मैं 10 साल से अमेरिका से आके 10 साल हो गए मुझे कि ये स्टैंडर्ड बनाओ, तो स्टैंडर्ड अभी तक नहीं बना। बाकी ये तो गवर्नमेंट के आप करना है। अब इसी तरह कोरोना, चूंकि ये वबा बहुत डेंजरस है, हमने इसको लाइटली दिया है पहले ही, तो ये चूंकि एक इनविजिबल चीज है जो नजर नहीं आती, इसका एक्शन नजर आना है जो अब आना शुरू हो गया पाकिस्तान में भी। जी, वज़ीर आज़म ने कहा कि ये अप्रैल का महीना हमारे ऊपर बहुत सख्त है और शायद हमारे पास हॉस्पिटल में बेड्स होंगे। बिल्कुल चूंकि और मैं कल वफाकी वजीर जो है गुलाम सरवर खान को एक प्रोग्राम में सुन रहा था, वो कह रहे थे कि हमारा अंदाजा है कि अप्रैल के एंड तक हमारे पास 70,000 से ज्यादा मरीज होंगे
اور جن میں سے 700 کے قریب ڈیتھس بھی ایکسپیکٹڈ ہیں. ہاں جی، چونکہ نمبرز وغیرہ بھی ایسے، اب مجھے نہیں پتا کہ نمبرز کی کتنی اتھینٹسٹی ہے، تو یہ تو اب اس کو تو بڑے وار فوٹنگ پہ اس کو ٹیکل کرنا پڑے گا، ورنہ یہ کافی ڈینجرس چیز ہے، چونکہ اس کا پتہ ہی 14 دن بعد چلتا ہے، مطلب ہے کہ کسی کو ہے یا نہیں ہے، سمٹم ہی اس وقت آنے ڈینجرس ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ ریزسٹنس کافی ہے، کیونکہ یہ کافی دیر رہتی ہے کسی جگہ پہ، ڈیپینڈز آن آبجیکٹ، کس آبجیکٹ پہ یہ ڈراپلیٹس پڑے ہیں، تو ڈیپینڈز آن کہ کتنی دیر رہتا ہے، لیکن کافی اس کی ریزسٹنس ہے، اس لیے یہ ڈینجرس ہے. ہم ہیومن ٹو ہیومن ٹرانسفر کرتے ہیں، پھر ہم لوگ خود خیال نہیں کرتے. ابھی تک ہم یہ نہیں کر سکے اپنی پاپولیشن کو آئسولیٹ ہی ہو جائے، بے شمار ہم میں ریزسٹنس گروپ بھی ہیں. یہ تو ایک پالیسی بنے، جیسے اب امریکہ میں، میں ابھی صبح CNN دیکھ رہا تھا، وہاں بلکہ مجھے فون بھی آیا میرے دوست کا کہ بہت سی اسٹیٹس نے اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ بند کر دیا ہے، اگر کوئی آئے گا تو دے ول کیپ فار 14 days before they let them enter into کوارنٹائن کریں گے one state to another state. بالکل، یعنی وہ اسٹیٹ بھی ایسی ہی ہیں وہاں پہ جیسے شہر ہیں. مثلا میں گیا تھا وہاں تو there is no separation. بالکل کوئی سپریشن نہیں ہے، بڑی اچھے ان کے کمیونیکیشن ان کے نہیں. وہ کون سی دیوار بنی ہوئی ہے؟ بالکل نہیں ہے. تو وہ ایک لائن ہے، آپ ادھر بیٹھے ہیں تو اوہایو ہے، ادھر انڈیانا ہے. بالکل. تو اب اگر وہ لائن کراس کریں گے، آپ جائیں گے تو they will quarantine you for 14 days. بالکل. تو ہمیں ایسا کرنا چاہیے تھا، لیکن اب گورنمنٹ تو کر رہی ہے، لیکن لوگ بھی تو نہیں نا کوآپریٹ کر رہے. یہ جب آپ کے پاس اکوپمنٹ آ جائے گا تو آن ا فل اسکیل، یعنی روزانہ 1500 سے 2000 ٹیسٹ کرنے کی آپ یعنی یہ کیپیسٹی ہے، تو اس کے لیے کیا آپ اپنے فنڈز پہ انحصار کریں گے یا حکومت پنجاب کی ضرورت مدد؟ یہ کچھ فنڈ ہم نے جو ایکوائر کیے ہیں ابھی تک، وہ برٹش ہائی کمیشن نے دیے تھے، ان سے ہم نے یہ لیا ہے سارا سامان، وہ کر رہے ہیں. ابھی تک ہمیں گورنمنٹ پنجاب کا اس میں کوئی پیسہ نہیں لگا، یہ گورنمنٹ کا ہے ان کے ساتھ پیکٹ جو جس کے تحت یہ نا ہمیں اکوپمنٹ نے پرووائڈ کیا ہے. تو لیکن پھر بھی گورنمنٹ نے تو ڈیل تو گورنمنٹ کی ہوئی ہے نا برٹش ہائی کمیشن سے، لیکن اس میں پیسے جو ہیں وہ سارے وہ دے رہے ہیں. ابھی اب کٹس جو ہیں وہ کٹس اویلیبل نہیں ہوں گی، چونکہ میں نے اب کٹس کی قیمت بھی بڑھ گئی ہے. اب پہلے ٹیسٹ جو تھا وہ 1400 سے 1800 روپے میں ہو رہا تھا ہمارے اپنے اب انہوں نے کٹ جو تھرمو فشن بنائی ہے وہ 3000 میں ٹیسٹ ہوگا. تو میں نے چونکہ پہلے بک کرایا ہوا ہے وینڈر سے جو مینوفیکچرر ہے وہاں سے، تو ہمیں وہ پرانے ریٹ پہ دیں گے. تو میں نے اب میرا خیال ہے کہ میرے پاس 15000 ٹیسٹ کی جو ہے کنفرمیشن وہ پرانے ریٹ پہ ہے. اور ڈاکٹر صاحب از اٹ پاسبل کہ ہم یہ کٹ اپنے ملک میں تیار کر سکیں؟ اس کی کوئی پاسبلٹی نہیں ہے کہ اتنی مہنگی کٹ ہم باہر سے منگوائیں؟ نہیں، بن سکتی ہے، لیکن اس کے لیے ٹائم چاہیے، باقی اپنی سیریسنیس چاہیے. میرا نہیں خیال کہ ہمارے پاکستان میں کچھ لوگوں نے یہ جو یونیورسٹیاں ہیں انہیں چاہیے تھا ایسا کام کرتے. میں نے ابھی پیچھے پنجاب یونیورسٹی کے VC کا انٹرویو کیا، وہ کہہ رہے ہیں ہم کٹ بنانے کے بہت قریب ہیں، ان کا جو ڈپارٹمنٹ بایولوجی کا ہے وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کے بہت قریب ہیں. اور اس کے علاوہ ڈاؤ یونیورسٹی نے ایک بڑا وہ انہوں نے ورلڈ کوئی انٹرنیشنل ایک ایجنسی ہے، اس کے تعاون سے وہاں پر کوئی 1000 لوگوں کے جینز پہ کام کیا ہے، اور وہ کوئی پریونشن کے قریب پہنچ رہے ہیں کہ کس طرح کرونا سے پریونٹ کیا جا سکتا ہے. تو کیا ہم یہ امید رکھیں کہ ہمارے ملک میں یہ کٹ تیار ہو جائیں گی؟ آپ کا اتنا تجربہ ہے، چونکہ انٹرنیشنل لیول پہ ساری زندگی آپ نے امریکہ میں یہی کام کرتے گزاری، تو میں اس کے حوالے سے آپ سے اگر تو وہ کہتے ہیں، مجھے تو پتہ نہیں ان کا کیا کام کیا ہے، اگر وہ کہتے ہیں تو، لیکن جب بننے میں بھی پروڈکشن میں بھی دیر لگے گی. لیکن ابھی ہو سکتا ہے فیوچر میں استعمال ہے، لیکن اس جو پینڈیمک ہے اس کے لیے یہ جو ہے نا یہ تو ہمیں ابھی چاہیے. لیکن جو اس میں 2 کٹیں چاہیے، ایک تو ایکسٹریکشن کٹ ہوتی ہے کہ اس کو وائرس کو نکالنا ہے، اس کو وائرس سے RNA کو نکالنا ہے، اس کو کہتے ہیں ایکسٹریکشن. پھر بعد میں اس کا PCR کرنا ہے، تو پھر اس کے لیے علیحدہ کٹ ہے. لیکن جو ایکسٹریکشن والی کٹ ہے نا
وہ ہم نے اپنی ابھی لیب میں تیار کر رہے ہیں خود. آپ خود تیار کر رہے ہیں؟ ہم وہ ٹیسٹنگ پہ ہیں. وہ اگر ہو گئی تو نیکسٹ ویک ہو سکتا ہے ہم اپنی وہ ایکسٹریکشن والی کٹ اپنے کیسز پہ ہم خود استعمال کریں. اور اس سے کتنا فرق پڑ جائے گا؟ وہ جو کاسٹ کم ہو جائے گی. کتنی کم ہو جائے گی؟ میرا خیال ہے کہ 1/3 کم ہو جائے گی. 1/3 کم ہو جائے گی. اگر 100 کا ہے تو وہ اس میں سے 33 نکال دیں. یعنی پھر 66، یعنی کہ جو نیکسٹ آپ بیڈ کریں گے 3000 کی اگر کٹ ہے تو پھر 2000 میں مل جائے گی. ہاں جی ہاں جی. اچھا ڈاکٹر صاحب، مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے. بریک کے بعد میں آپ سے یعنی کہ آپ کے تجربے کے مطابق درخواست کروں گا کہ بتائیں کہ ہم اس وبا سے کس طرح بچ سکتے ہیں، کہ کیا ایسے میز لیے جائیں کہ یعنی کہ باقی کے لوگ جن کو ابھی تک یہ لاحق نہیں ہوئی وہ بچ سکتے ہیں. لیکن ناظرین، آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل فورینزک لیب پنجاب ڈاکٹر محمد اشرف طاہر. ہم ان سے جان رہے تھے کہ جو فورینزک لیب ہے ہماری، اس میں کرونا کا ٹیسٹ جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ پورے پاکستان میں نہیں بلکہ پوری دنیا میں جہاں سے مرضی ٹیسٹ کروائیں جو ریکگنائز لیبس ہیں، انشاءاللہ اس کے ٹیسٹ جو ہے وہ بالکل اس کی رپورٹ 100% ایکوریٹ ہوگی. اب ہم ان سے بات کریں گے کہ یہاں پر جو لیب میں عملہ تعینات ہے، کیونکہ پتہ چل رہا ہے کہ جو ڈاکٹرز اور نرسز جو علاج کر رہے ہیں ان کو بھی کرونا لاحق ہو رہا ہے، تو جو یہاں پر سٹاف تعینات ہے اس کی حفاظت کا کیا انتظام کیا گیا ہے؟ کیونکہ اگر ان کے پاس یہ 1-2 روز میں وہ اکوپمنٹ یہاں پہنچ جائے گا اور یہ پہلی لیب ہوگی پاکستان کی جو روزانہ 1500 سے 2000 ٹیسٹ کرے گی، تو اس کے لیے بھی یقیناً حفاظتی انتظامات چاہیے. ڈاکٹر صاحب، تو یہاں پر کیا حفاظتی انتظامات عملے کے، کیونکہ ہمارے لیے یہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جو اس وقت اس جنگی بنیادوں پر ہماری یہ جنگ جو ہے اس محاذ پہ لڑ رہے ہیں؟ دیکھیں یہ جو فورینزک ایجنسی ہے نا، اس کے پہلے جو پروٹوکول ہیں، چونکہ یہاں پر ایویڈنس آتی، ہم تو پہلے ہی وہ میئرز کر رہے ہیں وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے اور لوگوں کو بچانے کے لیے، کہ ماسک اور گلوز تو ہر جگہ امپورٹنٹ ہے. جہاں ہمارا ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں جانے کے لیے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے، کیونکہ ویسے نہیں جا سکتے، چونکہ یہ اسی لیے کہ ان کو سیپریشن کیا. اب یہ کرونا کی لیب جو ہے یہ ایک علیحدہ ہم نے ایک سیپریٹ سیٹ اپ بنایا ہے، وہاں اور کوئی سائنٹسٹ جا ہی نہیں سکتا. صرف جو 12 لوگ ڈپیوٹ کیے گئے ہیں وہ پورا سارا جو بھی پریکاشنز ہوتی ہیں وہ سارا گاؤن اور اپنا سارا انفراسٹرکچر جو بھی ہے پہن کے جاتے ہیں، کٹ پوری پہن کے جاتے ہیں. پھر وہ باہر نکلنے سے پہلے وہ ایک علیحدہ کمرہ بنایا گیا ہے جہاں پہ وہ اتارتے ہیں، پھر اپنے آپ کو سینیٹائز کرتے ہیں، پھر اس کے بعد باہر جاتے ہیں. اور باہر سے کوئی عام آدمی جا نہیں سکتا. ایون آئی کڈنٹ گو دیئر، میں نہیں جاتا وہاں. میں تو دور سے دیکھ سکتے ہیں، ہم انٹر نہیں ہو سکتا وہاں پہ کوئی بھی، چونکہ ایک ڈینجرس چیز ہے. لیکن ارد گرد ہم سینیٹائز کرتے ہیں. جو یہ ایجنسی کی پوری انوائرمنٹ ہے، 1,70,000 اسکوائر فٹ کا یہ انفراسٹرکچر ہے، یہ لیبورٹری ہے. اس میں ہم ہر دوسرے دن سینیٹائز کر کے تھرو آؤٹ اس کو ہم سینیٹائز کرتے ساری بلڈنگ کو. پھر جو وہ وہاں پہ لوگ جو کام کر رہے ہیں ان کے شوز سارے کے سارے سینیٹائز کیے جاتے ہیں. اور وہ کپڑے جو پہنتے ہیں وہ ان کے وہی علیحدہ کمرہ ہے، اور وہ کمرہ اٹیچ ہے سلیب کے ساتھ. 2-3 جگہ سے جا کے گزر کے جانا پڑتا ہے، پھر آتے وقت اسی طرح وہ اسی جگہ چھوڑیں گے. بہرحال وہ جو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ ہوتے ہیں وائرالوجی لیب کے، وی آر فالوئنگ دیٹ. تو انشاءاللہ ہمارے ابھی تک لیب میں کوئی ایسا کیس تو نہیں ہوا، نہ دوسرے سٹاف میں ہی ہوا ہے جو ریگولر سٹاف ہے. آپ یہ بتا دیں کہ آپ نے سینیٹائزر بھی، کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت ابھی پیچھے ایک رپورٹ آئی ہے کہ جو سینیٹائزر تیار ہو رہے ہیں وہ جاری ہیں اور وہ سینیٹائز نہیں کر رہے، تو آپ نے یہاں لیب میں اپنا سینیٹائزر تیار کیا؟ دیکھیں جی، ہم نے اپنا خود بنایا تھا سینیٹائزر. ہمیں پتا ہے کہ الکوہل جو ہوتی ہے وہ مطلب اس کو اٹ کین ڈی نیچر دا وائرل جو فیٹ لیئر ہے. تو ہم نے اس میں جو پرسنٹیج 70% الکوہل ہوتی ہے اس میں اب باقی چیزیں ڈال لیتے ہیں. اس میں پالیمر ہوگا، پھر اس میں گلیسرین ڈالیں گے تاکہ ہاتھ ڈرائی نہ ہو، اور تھوڑا سا اس میں پرفیوم ڈال دیں. ایکچولی اس میں مین انگریڈینٹ از الکوہل. ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت حکومت بار بار درخواست کر رہی ہے شہریوں کو کہ آئسولیشن اختیار کریں، گھروں سے باہر نہ نکلیں، لیکن ہمارے لوگ اس طرح آئسولیٹ نہیں ہو رہے، گھروں میں نہیں بیٹھ رہے. اور میں نے دیکھا کہ آج بھی جب میں آفس اپنے آ رہا تھا تو سڑکوں پر کافی ٹریفک مجھے نظر آئی.
اور جس طرح حکومت وارن کر رہی ہے، آپ کیا سوچتے ہیں یہ اپریل میں اس میں اضافہ ہوگا؟ اور کیا یہ موسم کی حرارت جو بڑھ رہی ہے، درجہ حرارت بڑھ رہا ہے، اس پہ کوئی اثر پڑے گا؟ یہ کم ہوگا؟ دیکھیں جی، اس وقت ویسے ہی موسم بہار ہے، اس میں تو ویسے ہی پالن کی وجہ سے لوگوں کو ویسے ہی الرجی ہوتی ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ یہ ریگولر الرجی ہو، لوگ سمجھیں سے یہ ہے کرونا ہے، لیکن یہ ہمیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ یہ تو گیس ورک ہی ہے نا کہ شاید ہیٹ سے یہ تھوڑا سا ٹیمپریچر بڑھے گا تو ٹھیک ہو جائے. اگر نہ ہوا پھر مطلب یہ ہے کہ ہمیں وار فوٹنگ پہ کرنا ہے. لوگوں کو چاہیے کہ گورنمنٹ کے جو ادارے سارا بتا رہے ہیں، پورا انسٹرکٹ کر رہے ہیں کہ باہر کم نکلو، بغیر ضرورت کے، ٹھیک ہے کھانے پینے کے لیے جانا ہے، چیز بندہ لے آئے، گروسری کے لیے جانا ہے، میڈیسن ایمرجنسی ہے، میڈیکل سٹور پہ جانا ہے. جو باقی گھومنا پھرنا ہے یہ تو پھر اپنے آپ موت کو انویٹیشن ہی ہے نا. اب گورنمنٹ ان کو تالا تو نہیں لگا سکتی، یہ ایک ایجوکیٹ کر رہی ہے گورنمنٹ، لیکن لوگوں کو چاہیے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں میڈیا کہ بھی کچھ زیادہ آپ ان کو کر رہے ہیں. اب دیکھا ہے میں نے میڈیا کافی ایجوکیٹ کر رہا ہے، ایجوکیٹ کریں لوگوں کو میرا خیال ہے کہ اس سیویرٹی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتنی سنجیدہ چیز ہے. چونکہ یہ میرا خیال ہے اس سے پہلے کو وبا 100 سال پہلے آئی تھی، ایسا نہیں آیا، لیکن یہ اب اس سے زیادہ ڈینجرس ہے. اب چونکہ اس وقت تو لوگ ٹریول نہیں کرتے تھے اتنا، بالکل کمیونیکیشن اب تو آپ چند گھنٹوں میں دوسرے ملک جا سکتے ہیں. بالکل. تو اب یہ ساری دنیا میں پھیل گیا. اب ورلڈ وائڈ دیکھیں کوئی ملک نہیں بچا. بالکل. ہاں جی، جہاں پہ ٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کی پرسنٹیج ٹیسٹ کی پازیٹیو کی زیادہ ہے. ہمارے ٹیسٹ ہی کم ہو رہے ہیں تو ہم سوچتے ہیں کہ جی یہ بس ہم میں نہیں ہے. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہاں پہ بھی اسی طرح کیونکہ جب ٹیسٹ ہوں گے کامن ہوگا ٹیسٹ، تو پھر پتہ چلے گا نا کہ کتنے لوگوں کو ہے. تو اس لیے چونکہ ہم اتنے ٹیسٹ کر بھی نہیں سکتے، چونکہ کٹ باہر سے آتی ہے، ایکسپینسو ہے، مل بھی نہیں رہی، لمیٹڈ ہے. لیکن اس کے لیے لوگ ہیلپ کر سکتے ہیں. یہ اپنی آپ ہیلپ کرنے والی بات ہے. اب گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے، ٹی وی پہ آپ لوگ بھی کہہ رہے ہیں، لوگوں کو خود چاہیے کہ یہ سنیں اور اس کو سیریس لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں ایک اور چیز میں بتائیں اپنے تجربے کے تحت کہ یہاں پہ کہا جاتا ہے کہ کرونا سے جو مورٹیلٹی ریٹ ہے وہ بڑی عمر کے لوگوں میں زیادہ ہے، یہ جوان یا بچوں میں نسبتاً کم ہے. یہ تو ہر بیماری میں ہوتا ہے کہ جوان، اگر مثلا آپ وینٹیلیشن کی بھی بات کریں تو وینٹیلیٹر پہ بھی ہم نے ہاسپٹل میں یہی ڈاکٹر سے سنا ہے کہ بچے اور جو جوان لوگ ہیں وہ ان کے سروائیول چانسز زیادہ ہوتے ہیں. اور جہاں کبھی ایسی پرابلم ہو کہ وینٹیلیٹرز کم ہوں تو وہ پریفر کرتے ہیں جوان کو کہ اس کی لائف کا چانس زیادہ ہوتا ہے. تو کیا کرونا میں بھی اسی طرح ہے کہ بڑی عمر کے لوگوں کو کرونا سے زیادہ خطرہ ہے، مورٹیلٹی ریٹ اس میں زیادہ ہوگا، اور جوان اور جو بچے ہیں ان کی چونکہ امیونٹی پاور زیادہ ہے وہ اس میں زیادہ سروائیو کرنے کی پوزیشن میں ہے؟ بالکل یہی بات ہے نا کہ جو ہی اب ایج بڑھتی جاتی ہے امیونٹی کم ہوتی جاتی ہے. اولڈ ایج میں ڈیفینیٹلی کم ہوگی، لیکن اٹ ڈیپینڈز آن ڈائٹ پہ بہت امپورٹنٹ ہے. چونکہ اچھی ڈائٹ کھاؤ گے، مطلب یہ کہ بیلنس ڈائٹ کھاؤ گے تو آٹومیٹیکلی امیونٹی ول بی. دیر آر تھنگز دیٹ دے امپروو دا امیونٹی ان دا ہیومن باڈی. فریش فروٹ ہے، فریش ویجیٹیبلز ہیں، جنک فوڈ سے باہر رہیں، کڑائی گوشت جو بڑے بڑے ہم اتنی فیٹ کھاتے ہیں اس سے دور رہیں، سمپل کھائیں اور اچھا کھائیں اور بیلنس ڈائٹ ہو. فروٹ اینڈ ویجیٹیبل بہت ضروری ہے. آج کل مالٹا اور کنو تھا، وائٹامن سی از ویری امپورٹنٹ فار دا امیونٹی، بوسٹ اپ امیونٹی. اسی طرح یہ امرود آج کل ہے، لاٹ آف وائٹامن سی ان امرود. یہ کیوی ہے، واٹر میلن، یہ خربوزہ ہے. یہ ساری چیزیں امیونٹی کو ڈیولپ کر رہی ہیں. جو لوگ چاہے اولڈ ایج میں بھی ہیں اچھی ڈائٹ کھاتے رہے یا کھا رہے ہیں ان کا امیون سسٹم ٹھیک ہوگا. اور اس کے خلاف اس کے کیونکہ دس از گیم آف امیونٹی. ڈیزیز جو آتی ہے وہ جب امیونٹی ہوتی ہے ویک تب ہی آتی ہے نا، ورنہ تو باڈی کین فائٹ آف اینی ڈیزیز. بالکل درست فرما رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک گھروں میں چونکہ ہم یعنی کہ ہماری ملک میں زیادہ تر غریب آبادی رہتی ہے، گھروں میں
سینیٹائزیشن ہم کیسے کریں پورے گھر میں, ہم کیسے اس کو, یعنی کہ کس کیمیکل کو, کوئی سستا سا کیمیکل میرے آپ ناظرین کو, دیکھنے والوں کو بتائیں کہ جس سے اگر وہ جو صفائی کرتے ہیں گھر میں, ایک بار آپ کو پتا ہے ہر گھر میں صفائی ہوتی ہے, اس کو یوز کر کر تو ہم زیادہ سے زیادہ پریونٹ کر سکتے ہیں اپنے گھر کو کسی بھی کرونا جیسے یا کسی اور بھی وائرس سے. دیکھیں ڈیٹول ہے, ڈیٹول کا سولوشن بنا لیں, بنا کے اس کو سپرے کر لیں. ٹھیک ہے. اور جب کوئی باہر سے کوئی دوسرا مل رہا ہے تھوڑا سا سپرے کر لے, جاتا ہے اپنے کمروں میں کم سے کم ڈیٹول کا ایک دفعہ تو دن میں یا دو, جی آپ ڈور نابز ہیں ان پہ سپرے کریں, جو فاسٹس ہیں ان پہ سپرے کریں, باہر آپ جاتے ہیں شوز کے سول پہ کریں, گھر میں کریں. اور چیپر ہے اگر کوئی فلور پہ کرنا ہے تو وہ آپ 10% بلیچ جو ہے کلوراکس جس کو ہم کہتے ہیں اس کا سولوشن بنا کے سپرے کریں فلور پہ, لیکن کپڑوں پہ نہ کریں چونکہ اٹ ول پٹ دی سٹینز آن, چونکہ وہ بلیچ کر دے گا ان کو کلرڈ, جو چونکہ ہے ہی جو بلیچ کپڑے کا داغ وغیرہ اتارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے, تو اس کے لیے آپ فلور پہ استعمال کرتے ہیں, باتھ روم میں استعمال کر سکتے ہیں, لیکن ڈیٹول آپ اپنے ٹیبل ٹاپ جو بھی ہے ان پہ استعمال کر سکتے ہیں تاکہ ہم بچ سکیں, اور خصوصاً جو باہر سے آئے اس کے اوپر ہم ڈیٹول کا سپرے ضرور کریں تاکہ اس کو وہ ایک سینیٹائز ہو جائے, جو باہر سے اگر کوئی وائرس اس کے ساتھ ٹریول کر کے نہیں آیا ہے. اور ہاتھ بار بار دھوئیں. دیکھیں نا, وی آر مسلم, ہمیں تو کلینلینس از پارٹ آف ریلیجن, الطہور شطر الایمان. لیکن دیکھیں نا وضو ہم کرتے ہیں 5 دفعہ, مینڈیٹوری ہے, وہ کلینلینس ہے, کیونکہ اللہ کو تو وضو کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارے لیے یہ ہے نا کہ 5 دفعہ مینڈیٹوری کر دیا کہ اس لیے ہم صاف کریں گے. اب جو ڈاکٹر یا جو آپ کو ہاتھ دھونے کا طریقہ بتا رہے ہیں, دیٹس ایگزیکٹلی دا سیم تھنگ واٹ آور پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم has told us 1400 years ago. وہ کلینلینس پہ یہ نا ساری چیزیں, لیکن یہ ہاتھ دھوئیں بار بار صابن سے, تو یہ ساری چیزیں, اور منہ کو نہ لگائیں. جیسے اب ہم چھینک آتی ہے تو سنیزنگ کرتے ہیں, تو وہ ہمیں پہلے ہی بتایا گیا ہے کہ آپ اس کو کور کریں منہ کو. بالکل. تو اسی طرح آپ اگر دیکھ فرض کرو یہ مل نہیں رہا ہے, فرض کرو یہ ماسک نہیں مل رہا ہے, تو آپ کلین رومال کی 2-3 تہیں لگا کے منہ پہ رکھ سکتے ہیں. اچھا. بالکل, پھر اس کو دھو دیں, اس کو دھو لیں. بالکل, رومال بھی یوز کیا جائے. بالکل, اس کو آپ طے کریں 2-3 تہیں لگا کے استری کر کے آپ اپنے منہ پہ ایسے رکھ لیں, دیٹ ول ہیلپ یو. اور بلکہ وہ بہتر ہے چونکہ آپ اس کو ڈیلی دھو سکتے ہیں. بالکل ٹھیک, یعنی ماسک کی جگہ پہ وہ استعمال ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس میں جو ابھی تک دعوے کیے جا رہے ہیں اس کی دوا سازی کے لیے, وہ بھی آپ کے تجربے سے ہم یعنی کہ جانیں گے اس کی ویکسین اور دوا اگر تیار ہوتی ہے تو کتنے عرصے تک, اور ہمیں کب تک وار فوٹنگ پہ رہنا ہے, کیونکہ آپ ابھی تک انٹرنیشنلی رابطے میں ہیں دنیا میں ڈاکٹرز کے ساتھ, امریکہ آپ اکثر رابطے میں رہتے ہیں, تو ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ کب تک اس کا علاج رابطہ ہو سکے. لیکن ناظرین, آفٹر شارٹ بریک. ناظرین میرے ساتھ موجود ہیں ڈائریکٹر جنرل فورینسک لیب ڈاکٹر محمد اشرف طاہر. ان سے ہم بات کر رہے تھے کرونا وائرس کی پریونشن پہ کہ پاکستان میں ہم کس طرح اس کو روک سکتے ہیں. اب بات کریں گے اس کے علاج کی کہ پوری دنیا میں اس کے جو علاج کا جو اس وقت چین بھی دعویٰ کر رہا ہے, امریکہ بھی دعویٰ کر رہا ہے, دنیا کے ترقی یافتہ ممالک اس کی ویکسین بنائیں گے, کیونکہ اب تک جو HIV ایڈز کی ویکسین آئی ہم نے دیکھا وہ بھی ویسٹ سے آئی. اس کے بعد ایبولا وائرس آیا, بہت ہی خوفناک وائرس تھا افریقن کنٹریز میں, وہ بھی انہی ممالک میں اس کی ویکسین ایجاد ہوئی. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ امریکہ یا چین میں اگر اس کی تیاری ہو رہی ہے تو کتنے عرصے میں اس کی ویکسین مطلب ہے. ڈاکٹر صاحب, آپ کی بات ہوتی رہتی ہے امریکہ میں, آپ کے کئی کولیگز, کیونکہ آپ کی ساری زندگی وہاں پہ کام کرتے گزری. چین بھی دعویٰ کر رہا ہے کہ ہم اس کی ویکسین تیار کرنے کے قریب ہیں, اور باقاعدہ سرکاری میڈیا پہ انہوں نے آگے بات کی کہ چائنا بہت قریب پہنچ چکا ہے اس کے علاج کے, اور یعنی اب دس از ناٹ میٹر آف ایئرس, دس از میٹر آف منتھس اور ڈیز کہ ہم وہ ویکسین تیار کر لیں گے. اسی طرح امریکہ میں ہم نے دیکھا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اپنے جو سائنٹسٹ ہیں ان کے اوپر کافی زور دیتے نظر آئے کہ اس کی ویکسین تیار کریں, اور یقیناً وہ تیار کر رہے ہوں گے, کیونکہ اس وقت نمبرز گیم دیکھیں, چونکہ ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی ان کے پاس زیادہ ہے, اس لیے نمبرز گیم ان کے زیادہ ہے کہ اب امریکہ میں 5 لاکھ سے اوپر کورونا کے پیشنٹس ہو چکے ہیں, اور ہلاکتیں بھی 16,000 پلس ہو چکی ہیں. تو آپ بینگ اے سینئر, یعنی کہ اتنا پوری زندگی آپ کی اس پروفیشن میں گزری, آپ کیا توقع کرتے ہیں کہ ویکسین کتنے ماہ کی دوری پہ ہے اس کی تیاری؟ دیکھیں جی, چائنا میں سب سے پہلے یہ ڈیزیز ہی وہیں سے شروع ہوئی ہے, ووہان سے.
تو چائنا سائنٹیفکلی کافی ایڈوانس ہے, ہم اس کا کمپیریزن نہیں کر سکتے. دنیا کی دوسری بڑی معیشت ہے, دوسری معیشت بھی ہے. سائنٹیفک ان کے پیپر دیکھ لیں سال میں کتنے آتے ہیں. دے آر اب سیکنڈ پاور سمجھ لیں دنیا کی. بالکل. تو وہ جو اگر کلیم کر رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ میرا خیال ہے کہ آ جائے گی جلدی, لیکن یہ مہینوں کا کام ہے. آنے کے بعد امریکہ میں بھی ایسا ہی ہے. میری ابھی پچھلے 2 دن ہوئے, میرے دوست ہیں ہارورڈ میں پروفیسر ہیں میڈیسن کے, تو ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ بھئی ہر یونیورسٹی جو میجر ہے وہاں پہ یہ کام ہو رہا ہے. فیڈرل گورنمنٹ بڑا پیسہ دیا ہے یونیورسٹیوں کو کہ بھی ہم کام کریں, مہینوں میں ہو جائے گی. لیکن اس کے بعد میں ٹیسٹنگ ہونی ہے نا, کہ ابھی ہو سکتا ہے بنا بھی لی ہو سکتا ہے آئی ڈونٹ کلیم کہ بنا لی ہے, ہو سکتا بنا لی ہو اور اس کی ٹیسٹنگ جاری ہو. جب تک ٹیسٹنگ نہ ہو جائے اس وقت تک وہ کبھی کلیم نہیں کر کے بن گئی ہے, کیونکہ اس کی اصل تو دیکھنا ہے کہ کیا یہ کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. ایکسپیکٹڈ رزلٹ دے رہی ہے. اینیمل ٹرائل ہوں گے, پھر والنٹیئر ہیومن ہوں گے, جو اس کے سیریس مریض ہیں وہ والنٹیئر کریں گے, ہم ایج پہ ٹیسٹ کر کے دیکھ لو کہ چلو شاید بچ جاؤں, ویسے تو بچنا نہیں ہے. تو پھر اس کے بعد یہ ایف ڈی اے سے اپروو ہوگی, پھر آئے گی. تو وہ اب فار فوٹنگ پہ کام چل رہا ہے, وہ بنائیں گے. لیکن اب ہمارے پاس تو میرا نہیں خیال کوئی ایسی لیب ہے ہمارے پاس کہ ویکسین والی جو اس لیول کی. کتنا عرصہ آپ کا تجربہ کہتا ہے کہ کب تک انسانیت کو یہ ویکسین کتنا, یعنی ہم یہ رکھیں گے, کیونکہ یہ ابھی جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر فرض کریں ٹمپریچر اوپر جاتا ہے اور اس کی زور میں تھوڑی سی کمی آتی ہے, کیونکہ وائرس اس طرح نہیں پھیلتا شدید گرم موسم میں, اور جیسے ہی موسم دوبارہ پھر یعنی سردی کی طرف جائے گا اکتوبر نومبر میں, یہ پھر دوبارہ اٹیک ہوگا اس کا. بالکل, اگر وائرس ہے تو پھر تو کرے گی. تو ویکسین کا بھی یہ نہیں ابھی پتا کہ یہ ساری سٹرین ایک ہی ہیں وائرس یا یہ میوٹیٹ ہوتی رہتی ہے. اب ہو سکتا ہے پاکستان میں جو وہ ڈیفرنٹ ہو چائنا سے, چائنا آئی ڈونٹ نو. لیکن اگر یہ مختلف ہے, چائنا کے پاس دوسرا اس کا کوئی اور وائرس تھا, امریکہ میں وہ تو اسی طرح پھر ہر ایک کی علیحدہ ویکسین بنے گی. اس کا مطلب پھر پاکستان کو اپنی ویکسین خود بنانی پڑے گی. نہیں, بنانی تو نہیں پڑے گی, ہو سکتا ہے وہی سٹرین ہو یا وہ کام کر جائے اس کے اوپر, لیکن آنی وہیں سے ہی ہے. میرا اپنا گیس ہے کہ یہاں نہیں ایسا کام. اور کب تک ہم امید رکھیں گے یعنی اس سے نجات انسان؟ دیکھیں جی, اب میں پریزیڈنٹ جو ٹرمپ تھا وہ بھی کہہ رہا تھا, آج صبح بھی کچھ بات کر رہا تھا کہ وی آر ویری کلوز. اب یہ نہیں پتا کلوز 1 ہفتہ کلوز ہیں, 2 ہفتے کلوز ہیں, یا 2 مہینے یا 4 مہینے. اس تک جب تک یہ ویکسین نہیں آتی تو اس کا علاج صرف اور صرف اس سے بچاؤ, یعنی کہ ایک آپ اپنی صحت ٹھیک رکھیں, اپنی خوراک پہ توجہ دیں, اور وائٹامن سی زیادہ سے زیادہ, اور اپنی خوراک پہ وائٹامن سی, کلینلینس اور ایکسرسائز اور کھانا پینا اچھی طرح نیوٹریشس ڈائٹ لیں, صفائی رکھیں, لوگوں سے ملیں, ڈسٹنس پہ رہیں. ڈسٹنس تو ویسے رکھنا ہی چاہیے جب تک یہ ویکسین وغیرہ نہیں آ جاتی. لیکن میرا اپنا خیال ہے کہ یہ ہیومن جو ہے نا, اب ورلڈ آرڈر چینج ہو جائے گا, کیونکہ لوگ اب یہ ٹھیک بھی ہو گئے تو ڈسٹنس رکھیں گے, اب اتنا کلوز نہیں بیٹھیں. میرا اپنا گیس ہے, آگے دیکھیں گے کہ بعد میں ہوتا کیا ہے. تو چینج ہوں گی بہت سی چیزیں, جس طرح کہ اب مسجدوں میں لوگ جا رہے ہیں, اور یہاں تک کہ طواف تک رک چکا ہے. اور ویٹیکن میں جو اجتماعات ہوتے ہیں سنڈے کے وہ سارے بند ہو گئے ہیں. لیکن یہ جو اب نا رہن سہن ہے, میرا خیال ہے اس میں کچھ تبدیلی آئے گی. لیکن یہ اگر لاک ڈاؤن کھلتا ہے تو لوگوں کو خود چاہیے کہ یہ اپنا ڈسٹنس رکھیں. باہر جا بھی سکتے ہیں لیکن کم سے کم ماسک پہنے. ماسک یہ ہے کہ آپ دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کریں گے, دوسرے کو ٹرانسفر آپ پریونٹ کر رہے ہیں دوسرے کو. بالکل ٹھیک ہے, یعنی اگر آپ کو ہو گیا تو آپ اگر ہوگا بھی ہو سکتا ہے آپ کو ہو لیکن سمٹم نہ ہو, ڈیزیز نہ ہو لیکن وائرس ہو, تو آپ ٹرانسفر کر سکتے ہیں. ماسک یہ کرے گا کہ آپ, جیسے ہم ڈی این اے کرتے ہیں لیب میں, ہم ڈی این اے جب کرتے ہیں کہ یہ کافی دور تک جاتا ہے, اسپیٹ میں نظر نہیں آتا. انفرا ریڈ لائٹ سے دیکھیں تو آپ کو پوری اسٹریم نظر آتی ہے. تو اگر ہم اتنی کیئر نہ کریں تو جو ڈی این اے ہم کرمنل کیسز میں کرتے ہیں تو یہ اتنا چھوٹی چیز ہے کہ وہ ہمارا اپنا ڈی این اے اس میں چلا جائے گا. اچھا, ہاں,
یہ ہوتا ہے کیونکہ بہت کیئرفل ہونا پڑتا ہے، اسی لیے ہم تو پہلے ہی ایسی چیزیں ماسک وغیرہ پہن کے لیب میں جاتے ہیں. جیسے آپ نے پہلے کہا تھا کہ آپ کیا کر رہے ہیں اب کورونا کا، تو وہ تو پہلے ہی کر رہے ہیں، چونکہ ہمیں ڈی این اے ہم کر رہے ہیں، وہی چیز کر رہے ہیں جو اس میں آر این اے ہمارے ڈی این اے، تو وہ ٹیوبیں اور ہر چیز ہم ماسک پہن کے گلو پہن کے ہر چیز کر رہے ہیں. اگر کسی کو نزلہ کھانسی ہو تو ہم اس لیب میں جانے نہیں دیتے، ڈی این اے کم کر رہے ہیں جب فورینسک ڈی این اے ہو رہا ہے، چونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ ٹرانسفر ہو جائے، ان وانٹیڈ ڈی این اے ادھر چلا جائے. بالکل. تو ہمارا تو یہ پہلا ہی سیٹ اپ ایسا ہے کہ بھئی ہاؤ ٹو ٹیک کیئر آف یور سیلف، پرسنل جو ہے نا سیکیورٹی سیفٹی از ویری امپورٹنٹ. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اشرف طاہر صاحب، آپ کے قیمتی وقت کا کورونا کے حوالے سے جو ہم نے آج آپ سے بات چیت کی. ناظرین، ڈاکٹر محمد اشرف طاہر صاحب سے گفتگو اور اس سے پہلے بھی جتنے بھی میں نے کورونا کے حوالے سے انٹرویوز کیے، ایک چیز تو اب ہمیں بالکل ایک چیز سامنے نظر آ رہی ہے کہ یہ وائرس جانے والا نہیں اتنی جلدی. اس کی ویکسین، میں نے اب تک جن ڈاکٹر سے بھی بات کی، اس کی ویکسین یقیناً ترقی یافتہ ملک ہی سب سے پہلے بنائیں گے. اس میں کوئی بڑی بات نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے. پاکستان اگر امریکہ $4 ٹریلین اس وقت تک خرچ کر رہا ہے اپنے لوگوں پر، تو ہم آبادی کے لحاظ سے اس سے صرف 10 کروڑ پیچھے ہیں، اور ہم صرف 8 ارب بڑی مشکل سے خرچ کر پا رہے ہیں. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وسائل کا کتنا وسیع خلیج ہے، کتنا وسیع فرق ہے. تو اس کی ویکسین جو ہے اس کے ایجاد ہوتے ہوتے اور اس کے استعمال ہوتے ہوتے بھی بہت وقت لگے گا. اب ہم پہ منحصر ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں. میں بالکل مانتا ہوں لوگ غریب ہیں، ان کے اگر وہ گھروں سے باہر نہ نکلے تو ان کے چولہے ٹھنڈے ہو جائیں گے، اور بہت سارے لوگوں کے چولہے ٹھنڈے ہو چکے ہیں. بہت سارے، یہ تعداد سینکڑوں یا ہزاروں میں نہیں لاکھوں گھر ایسے ہیں جن کے چولہے ٹھنڈے پڑے ہیں. اور یہ اگر مزید لاک ڈاؤن جاری رہا تو یہ مزید صورتحال خراب ہوگی. لیکن ہم نے یہ بھی سوچنا ہے کہ اپنے بچوں کے لیے کھانا لانے کے لیے کہیں ہم موت لینے تو نہیں جا رہے، جس طرح کہ کراچی میں ہوا. اور وزیر اعظم سندھ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ وہی ہوا جس کا ڈر تھا کہ ایک غریب کچی آبادی تھی، ان کے گھر کا سربراہ راشن لینے کے لیے باہر گیا اور جب واپس آیا تو اپنے ساتھ کورونا کا وائرس لے کے آیا. اور اب وہ 7 گھروں کا جو 7 نفوس کا وہ جو کنبہ ہے، ان سب میں وہ کورونا وائرس ٹرانسمٹ ہو چکا ہے. اس کا تو پتہ چل گیا کیونکہ بہت سویر اٹیک ہوا. پتہ نہیں کتنے گھر ہیں جہاں پر یہ وائرس ایگزسٹ کر رہا ہے، لیکن شاید ان کی صحت بہتر ہے، ان کا امیونٹی لیول بہتر ہے. کیونکہ ڈی جی خان میں 20 ڈاکٹرز کو کورونا وائرس یعنی لاحق ہو چکا تھا، لیکن چونکہ نوجوان تھے سب، ان کی صحت بہتر تھی، ان میں سمٹمز نہیں آئے. تو خدارا اس چیز کا ضرور خیال رکھیں. مجھے نہیں پتا پنجاب گورنمنٹ 14 اپریل کے بعد لاک ڈاؤن کھولنے جا رہی ہے یا اس میں اضافہ کرے گی، لیکن جب بھی کھلے اب ہم اس طرح نہیں رہ سکیں گے. ہمارا رہن سہن پوری طرح تبدیل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ اگر کوئی شخص بڑی ضرورت کے تحت گھر سے باہر جاتا ہے تو گھر واپسی پر اس کا کیا عمل ہونا چاہیے، کیسے ڈیٹول کا محلول جو ہے آپ کو اپنے پورے یعنی کہ لباس جو آپ باہر پہن کے گئے ہیں اپنے کس طرح سینیٹائز کرنا چاہیے ہاتھ اور چہرے کو، باقی جسم پہ کس طرح آپ کو ڈیٹول کا وہ لیکوڈ اور اپنے شوز کے سول پہ بھی استعمال کرنا چاہیے تاکہ آپ کے گھر والے کورونا وائرس کے اس جان لیوا وار سے محفوظ رہ سکے. ہو سکتا ہے آپ بہت زیادہ صحت مند ہیں، آپ میں امیونٹی پاور شاید اپنے گھر والوں کی نسبت بہت زیادہ ہے، لیکن ان معصوم بچوں کا کیا، یا گھر میں کسی بزرگ کا کیا جس کے اندر شاید امیونٹی لیول اتنا نہیں ہے. اپنے اور اپنے پیاروں کا خیال کیے گا اور اپنے ہوسٹ اجاز شجاع کو اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.